اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، بلکہ 1 سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، میں مسلم بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ 1 سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ، اور اسلام مینس ٹو سرینڈر ون سیلف ٹورڈز دا ول آف آلمائٹی اللہ۔ تو الحمدللہ 1984 میں اسی یونیورسٹی میں جب میں بی ایس سی ایگریکلچر فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا۔ میں نے وہاں پر پہلی فرصت میں اعلان کیا کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، تمام یونیورسٹی والوں کو خبر کر دی کہ آج سے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم کی جگہ محمد عمر ہے۔ مخالفت ہوئی، مقابلے ہوئے، چیلنجز ہوئے، اور لوگوں نے پیچھا کیا، مار دھاڑ بھی کی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، پسٹل لگائے اور دھمکیاں دیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان، اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو استقامت بھی دیتے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ استقامت شرط ہے، اور آج مجھے تقریباً 30 32 33 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں اپنی ایج کو، اور اپنے قبول اسلام کی جو میری ایج ہے اس کو میں عموماً کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا ہوں۔ میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکرانہ ادا ہو جائے وہ کم ہے، اور جو بھی دین کی خدمت ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میں فتح پور ضلع کانپور الہ آباد کے درمیان کا رہنے والا ہوں۔ ایک راجپوت گھرانہ ہے، گوتم ٹھاکر گھرانہ ہے۔ وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام کسی لالچ میں، کسی دباؤ میں، کسی بہکاوے میں، کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی شادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، جو گارنٹیڈ ہے، جو دنیا آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور وہ آج 1400 سال سے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا، لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں، جس خاندان میں، جس برادری میں، جس سماج میں، جس فیملی میں، وہی کلچرل ویلیوز جو ہیں، سوشیو کلچرل ویلیوز، انہی کو انہوں نے دھرم کا نام دے رکھا ہے۔ جب میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ویدوں کا، اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید اور گیتا، رام چرت مہابھارت اور ان تمام دھارمک کتابوں کا، تو وہاں لکھا ہوا ایکم برہم دوتیو ناستی، برہم صرف ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اس کا ترجمہ ان کے سامنے ایکم برہم دوتیو ناستی کے روپ میں اگر پیش کریں، اور وہ تمام باتیں جو توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، یعنی وہ تاریخ کے پس منظر میں جو دیکھنے کو اور پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں، افسوس ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس بات کو میں اکثر اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ڈائیلاگ سے، ڈیبیٹ سے، آرگومنٹ سے، ڈسکشن سے اگر وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی کرتا ہے، بلاتا ہے، چیلنج کرتا ہے تو اس کی ضرورت ہے، ورنہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک دعوت ہے۔ خاموش دعوت، اخلاقی دعوت، ہمدردی کے ساتھ اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر ہوگا، اور میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس یونیورسٹی میں اللہ نے یہ توفیق دی، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، تو اسی یونیورسٹی میں الحمدللہ 7 لوگوں نے اسلام کی گواہی دی۔ ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکھپور کا رہنے والا، یادو گھرانے کا، اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں۔ اتنی اس کو محبت تھی، اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا۔ اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے، میں نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس دین کے پیغام کو، اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی، میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ میں نے انگلینڈ 18 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا، 4 مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جانا ہوا، اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا۔ میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا، اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ، دین کے پیغام کے ساتھ گیا۔ اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اللہ کے جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اسی درد کو جب میں پہلے شروع میں تھا، دلی میں رہا، کشمیر میں رہا، نینی تال میں رہا، سعودیہ گیا، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم ایس سی ایگریکلچر کرنے والا، وہاں سے میں نے یو ٹرن لے کر کے ایم اے اسلامک اسٹڈیز
میں نے جامعہ ملیہ سے کیا اور وہاں میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا, اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ مرکز المعارف میں مجھے خدمت کا موقع ملا 16 سال مولانا بدرالدین اجمل القاسمی صاحب کے ساتھ, اور پھر علماء کی صحبت میں رہ کر کے ان کا رنگ میرے اوپر الحمدللہ چڑھ گیا. آج میں نے 2010 میں اسلامک دعوت سینٹر ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دلی میں جامعہ نگر اوکھلا میں نے قائم کیا, حضرت مولانا رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو مورل سپورٹ, ان کو لیگل سپورٹ, اور یہ بہت ہی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں ایمان لانے والوں کی تعداد یعنی انکاؤنٹیبل ہے. وہ بات دوسری ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنے مراکز ہیں ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں جو ادارہ چلتا ہے, کتنے لوگ اب تک اسلام کی گود میں آئے اور کتنے لوگوں کی خدمت ہو چکی ہے. لوگ جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایوریج مہینے کے اندر 10 سے 12-15 لوگ آتے ہیں جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے آتے ہیں. نوٹری ہے, مجسٹریٹ ہے, قاضی ہے, نیوز پیپر میں کلاسیفائڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں, لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ہے, لیگل سسٹم کیا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کا دستور یعنی قانون جو ہے, سمویدھان, اس کا کیا ہے. یہ جاننا ضروری ہے, اور لوگوں کو کی صحیح رہنمائی بھی بہت ضروری ہے, ورنہ لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. الحمدللہ اس سینٹر میں 1000 سے زیادہ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں. آج میں جب جاتا ہوں فتح پور, اپنے گاؤں میں, اپنے رشتے داروں میں, اپنے ننیال میں, اپنے ہزاروں کی تعداد میں, یعنی وہ پوری ایک کمیونٹی ہے. پہلے تو وہ نفرت کرتے تھے, دیکھنا بھی پسند نہیں تھا, بات کرنا پسند نہیں تھا, کھانا ساتھ میں بیٹھ کے کھانا پسند نہیں تھا, لیکن اللہ کے فضل سے, اخلاق اور خدمت کی برکت سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے آج وہ مجھے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں. نماز کے لیے اگر کمرے میں فوٹو لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں, خود چٹائی لاتے ہیں, کچھ چادریں لاتے ہیں, اور وہ یعنی اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن اس میں وقت لگتا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ سروس چاہتے ہیں, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگ جائیں, اور اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے, اسلام سے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام سے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام کی غلط فہمیاں اس کی کم ہو جائیں, تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دعوت ہے. رہی بات ہدایت, ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو جہاں چاہیں گے, جیسے چاہیں گے دے